بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. خب الحمدللہ ہماری گفتگو مادہ امر کے بیان میں تھی کہ دو جہتوں میں گفتگو ہوئی. ایک معنی امر کیا ہے، دو امر کے اندر علو معتبر ہے. جہت سوم فرماتے ہیں کہ ہم نے اگرچہ جہت اول میں اجمالاً بیان کیا کہ امر طلب پر دلالت کرتا ہے، جہت سوم میں بیان کرتے ہیں کہ امر طلب وجوبی پر دلالت کرتا ہے، نہ مطلق طلب بلکہ طلب بھی وہ کہ جو طلب وجوبی ہے. یعنی اگر مولا عالی اپنے عبد اور سافل سے کوئی چیز طلب کرے تو اصل یہ ہے کہ اس عبد کو انجام دینا ہے، اس طلب کو انجام دینا ہے. درست ہے، یہ طلب وجوبی ہے. آخون کہتے ہیں کہ دلیل خود تبادر ہے. واقعاً اگر ایک جگہ پر امر ہو اور مولا حکم کرے، امر کرے، تو عقل بھی یہی سمجھتی ہے اور تبادر بھی یہی ہوتا ہے. وجوب ہے، تبادر یہی ہوتا ہے. اگرچہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے دلائل ذکر کیے ہیں کہ آخوند نے ان کو مؤیدات کے عنوان سے ذکر کیا ہے. مثلا پروردگار عالم کا یہ قول سورہ نور کے اندر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو خدا کے امر سے منہ موڑتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. خوب ظاہر سی بات ہے کہ اس حذر کا تذکرہ کہ ڈرنا چاہیے یہ بتاتا ہے کہ امر کی مخالفت عقاب دار ہے. خوب ظاہر سی بات ہے کہ کس امر کی مخالفت عقاب دار ہے، کس امر کی مخالفت پر عقاب ہوتا ہے، جو وجوبی ہو. تبھی تو اس پر حذر کر رہا ہے نا خدا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، خدا کے امر سے حذر کرے وہ کہ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. خوب روشن ہے کہ یہ تہدید، عذاب کی دھمکی یہ بیان کر رہی ہے کہ امر کی مخالفت بھلے دی گئی، امر وجوبی ہے. خوب اس کو مؤید کہہ رہے ہیں کہ مؤید کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک وجہ ضعف ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دلیل نہیں کہتے. مؤید اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ شاید کوئی بندہ لقائل نہیں یقول کے کہے کہ آقا یہاں پر امر سے وجوب سمجھ میں آ رہا ہے قرینے کی وجہ سے، اور وہ قرینہ خود یہی فَلْيَحْذَرْ ہے. یہ بیان کر رہا ہے کہ اس امر کی مخالفت جو ہے وہ کیا ہے، عذاب کا باعث بن رہی ہے، لہذا یہ امر وجوبی ہے. خب لہذا آخون بھی کہہ رہے ہیں کہ تأیید کے طور پر دلیل مستقل نہیں شمار کر رہے ہیں، کیونکہ اس فَلْيَحْذَرْ کا تذکرہ بیان کر رہا ہے کہ یہ امر وجوبی ہے. درست ہے. یا مثلا پیغمبر اکرم کی یہ حدیث لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو سواک اور مسواک کا حکم کرتا. خوب وجہ تائید یہ ہے کہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے نا. کیسے؟ ایسے مشقت میں کس وقت امت پڑتی؟ جب امر وجوبی ہوتا. اور پیغمبر کا یہ فرمانا کہ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، کیونکہ مشقت کا ڈر ہے لہذا میں نے ان کو امر نہیں کیا. اب یاد پتہ چل رہا ہے کہ امر سے وجوبی سمجھ میں آتا ہے. تمام امور مشقت آور ہیں نہ جو واجبات ہیں، واجبات
واجبات اور محرمات مشقت آور ہے، اما مستحبات تو مشقت آور نہیں، وہاں پر مشقت کیا ہے؟ اگر امر وہ استحباب پر بھی دلالت کرتا تو پھر اس میں تو مشقت نہیں، آپ کی مرضی ہے، کریں تو کریں، نہ کریں تو نہ کریں۔ مستحبات میں بھی اگر انجام دے نہ، وہ اس کی مرضی ہے نا، مشقت اس وقت ہوگی جب آپ کے گردن پر لازمی ہو جائے۔ خب جیسے ہی ہم نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا کہ آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ چھوڑیں تو چھوڑ سکتے ہیں، مشقت خود تموم میشے دی گئی۔ ہاں، خب یہ وجہ تائید کہ پس وجہ تائید یہی ہے، اگر امر کرنے میں مشقت نہ ہوتی اور امر وجوب کے لیے نہ ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مشقت معنی دار ہے۔ یہی کہ امر کرنے سے مشقت وجود میں آئے گی، یعنی یہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی اوپر والا بیان آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ یہ جو لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ یہ جو وجوب پر دلالت کرتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ آغاز میں ہی ذکر کیا لولا ان اشق علی امتی، یہ خود کرینہ بن رہا ہے۔ یا پیغمبر اکرم کا قول بریرہ کے لیے، بریرہ ایک کنیز تھی، قصہ ہے معروف، جناب عائشہ کی کنیز تھی، تو جب وہ کنیز تھی تو اس زمانے میں اس نے شادی کی تھی ایک غلام سے، ظاہراً مغیث نام ہے اس غلام کا۔ خوب بعد میں یہ آزاد ہو گئی، خوب آزاد ہو گئی تو اب اس کے اختیار میں ہے نا کہ غلام کی چاہے بیوی رہے یا جدا ہو جائے اس سے، ایسے ہے۔ اگر وہ حرہ ہو گئی ہے تو اب اس پر لازم نہیں ہے کہ حتماً اگر باقی رہنا چاہتی ہے تو باقی رہے، لیکن اس کو اختیار مل جاتا ہے کہ جب تم حرہ بن گئی ہو تو اب تمہاری مرضی ہے، عبد کی بیوی بنی رہو یا اسے جدا ہو جاؤ، یہ اختیار ہے اس کے پاس۔ تو اب جب وہ آزاد ہو گئی تو وہ مغیث سے جدا ہو رہی تھی، تو روایت میں ہے کہ وہ بہت زیادہ چاہتا تھا بریرہ کو، بہت زیادہ عاشق تھا اس کا۔ اصلاً ظاہراً حضرت عباس ہیں یا ابن عباس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس سے جدا ہو کر جا رہی تھی تو وہ ایسے روتا ہوا پیچھے آ رہا تھا، عجیب کیفیت تھی اس کی۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً حضرت عباس ہیں یا ابن عباس ہیں، ان کو کہتے ہیں دیکھ رہے ہو کہ کیسے اس سے عشق کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، کیسے رو رہا ہے اس کے لیے۔ تو وہاں پر پیغمبر اکرم نے اس بریرہ کو کہا کہ نہ چھوڑو اسے، رہو اس کے ساتھ، نہ چھوڑو اس کو، کیوں چھوڑ رہی ہو، نہ چھوڑو اسے۔ تو بریرہ کہتی ہے کہ اتامرنی یا رسول اللہ، یہ آپ کا امر ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں؟ تو پیغمبر نے کہا لا بل انما انا شافع، امر نہیں کر رہا کہ تم پر لازم ہو جائے، اللہ ایک سفارش کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں روایت میں کہا کہ نہ، اگر آپ امر کریں تو میں رہوں گی، وگرنہ میں نہیں رہتی اس کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے خود وہ بھی امر سے وجوب سمجھ رہی تھی، تبھی کہہ رہے ہیں اتامرنی یا رسول اللہ، یعنی آیا آپ امر کر رہے ہیں، یعنی واجب ہے مجھ پر، اور پیغمبر کہتے ہیں لا بل انما انا شافع۔ تو یہاں سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ اب الکلام کہ وہ روایت کا سیاق بیان کر رہا ہے کہ وجوب سمجھ میں آ رہا ہے، اسی لیے تائید کے طور پر، لیکن تائید ہے۔ آگا ایک اور یہ، اور اس سے پہلے بھی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ آپ تم اس کے ساتھ رہو، تو یہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاق کو۔ خوب ایک اور جسے کہتے ہیں کہ مؤید، آخون کہتے ہیں کہ بھائی آپ عقلاء کی سیرت کو دیکھیں کیسے ایک مولا اپنے بندے کو کہے کہ جاؤ جا کر فلاں کام کر کے آؤ، اور وہ بندہ نہ کرے، بعد میں اگر مولا اس کو توبیخ کرے، تنبیہ کرے، مذمت کرے، عقلاء کیا کہتے ہیں کہ مولا کا حق ہے نا۔ خوب یہ توبیخ تنبیہ کس صورت میں؟ اسی صورت میں ہے نا کہ جب امر وجوب پر دلالت کرتا، اگر امر وجوب پر دلالت نہیں کرے گا تو توبیخ تنبیہ مذمت معنی ندارت،
تو یہ خود سیرہ عقلاء اس طریقے سے آپ اپنے ارد گرد ذرا نگاہ تو ڈالیں. یہ بھی ایک مؤید ہے، اس کو بھی آپ خود مؤید کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ خود یہاں پر مؤید کے طور پر اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ لقائل نہیں ہے. کل ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ بھلے جو موالی عرفیہ ہے ان کے اندر ایسے ہو، لیکن اما جو مولا حقیقی ہے اس کا آپ قیاس اس موالی عرفی کی سیرت کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں؟ بابا یہاں پر تو بھی تھوڑا بہت یہ، لیکن وہاں پر جو واجب کے بدلے میں عقاب ہے اخروی، وہ خطرناک ترین عقاب ہے، تو آپ اس کو اس کے ساتھ کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ درست ہے، موالی عرفی کو مولا حقیقی کے ساتھ کیسے آپ وہ کر سکتے ہیں؟ ایسے ممکن ہے کوئی بندہ آ کر جواب دے. تو میرے خیال میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. بابا جب ایک عام سا مولا ہے اپنے بندے کو جب کہہ رہا ہے وہاں پر آپ وجوب سمجھ رہے ہیں، تو وہ جو مولا حقیقی ہے وہاں پر تو بطریق اولا عقل کہتی ہے کہ بندہ اس کے اوامر کا پابند ہو. یہ مضاعف نہیں ہے بلکہ قوت دینے والا نقطہ ہے نا. خوب اسی طریقے سے قرآن مجید کا ایک اور مورد بھی ذکر کر رہے ہیں. علی حالین، ان مجموعی بیانات سے، مؤیدات سے اور اس دلیل سے سمجھ میں آتا ہے کہ امر واقعاً وجوب پر دلالت کرتا ہے. اگر مولا کسی جگہ پر اپنے بندوں کو امر کرے تو اسے وجوب سمجھ میں آتا ہے. درست ہے. اللہ چند دن پہلے میں نے کسی ایک جگہ پر ایک نقطہ ذکر کیا تھا، بہت اچھا نقطہ تھا. یہ بھی جو ہم لوگ کہتے ہیں امر بالمعروف کریں، خب اس امر بالمعروف پر بھی انسان کو توجہ کرنی چاہیے. یہ ہم لوگ جو عام طور پر کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ جسے کہیں کہ خاضعانہ طریقے سے، دوسرے تیسرے طریقے سے خوب آگا یہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ چیز ہے دعوت بالخیر ہے لیکن امر بالمعروف نہیں کر رہا ہے. شریعت کہہ رہی ہے امر بالمعروف یعنی حکم کرو. یہ جو ہم عام طور پر لوگوں کو بلاتے ہیں ایسے نہ کریں وہ نہ کریں، یہ دعوت الی الخیر ہے، دعوت الی الخیر ہے. اما امر بالمعروف یعنی اس اقتدار کے ساتھ واقعا باید فرمان بھی دے. امر بالمعروف میں یہ ہے. ہاں مومن ہے نا، ایک مومن دوسرے مومن کی نسبت سے جب دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، جسے کہیں کہ یعنی حرام پائی کر رہا ہے، واجبات کو چھوڑ رہا ہے، محرمات میں جا رہا ہے، تو دیکھیے بھلے ایک مومن اس پر حق رکھتا ہے. یہ شریعت نے اس کو حق دیا کہ تم اس کو حکم کرو. یہ بھی ایک ولایت کا ادنا سا درجہ ہے کہ تم حکم کرو اسے، یعنی گویا کہ نوئی ولایت داری. یہ بے تفاوتی والا جو کلچر ہمارے پاس آیا ہے ٹالرنس کے نام سے، یہ غرب سے، یہ دینی روحیے کے برخلاف ہے، بلکہ انسانیت کے برخلاف ہے. یہ جو نیا بے تفاوتی والا کلچر آیا ہے کہ غرب نے اس کو خوب چڑھایا، خوب چڑھا. بھائی میری مرضی، ویسے کیسے میری مرضی؟ جامع اسلامی کے اندر ہاں یہ بات تھوڑی ہے قابل قبول کہ میری مرضی. ایسے تو نہیں، ارزشیں ہیں، بہت ساری ارزشیں. بہت اچھی مثال بھی ہے نا روایات کے اندر وہ کشتی والی، کہ بھلے اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنی کشتی میں اپنی جگہ پر اٹھ کر جو کہ وہیں پر سوراخ کرنا شروع کر دے، خب دوسرے چیخیں گے کیا کر رہے ہو، میری مرضی ہے، میری جگہ. تمہاری مرضی کیا؟ پوری کشتی کو تباہ کر رہے ہو. خب ایک خاتون جو بد حجاب ہو کر اور ایک خاتون مثلا جو ہے وہ کہ گندے طریقے سے آ کر معاشرے میں نکلتی ہے، تو میری مرضی مانا نہ دار. تم کتنوں کے روحیے کو زخمی کر رہی ہو، معاشرے کو مسموم کر رہی ہو. خب یہاں پر ایک بندہ کہتا ہے کہ نہ یہ تم لوگوں کی بیماری ہے، مگر انسان کی فطرت میں یہ نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان تحریک نہ ہو مگر یہ کہ خنثی ہو؟ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ یہ جو عام طور پر ایک جواب دیتے میں نے بہت اکثر، یہ تمہارا ذہنی مریض ہے، تم دیکھتے ہو تم خراب ہوتے ہو. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی بھی انسان ہو، خدا نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے. جو خراب نہیں ہوتا اس کی مذمت کرتے ہو آپ. یہ مرد ہی نہیں، تو مرد نہیں ہے وہ، وگرنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہ اس سے تحریک نہ ہو؟
معاشرے کے اندر یہ جو خرابیاں ہوتی ہیں اس بنا پر ہوتی ہیں. خب ایک بندہ آ کر علنی طور پر اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک جنبہ یہ کہ معاشرے کو خراب کر رہا ہے، اور دوسرا جنبہ یہ کہ اسلام انسان کو بے تفاوت نہیں رکھتا ہے، اسلام انسان کے اندر ایثار کا جنبہ بھی رکھتا ہے. یہ جنبہ بھی ایک مہم ہے کہ ایثار کا جنبہ، بالاخره تمہارا حق بنتا ہے کہ مومن بھائی کی جو ہے وہ کیا ہے، دستگیری کرو. اب اندازہ تو لگائے اگر یہ قدر ہمارے معاشرے کے اندر زندہ ہو جائے، ایک کہے، دوسرا کہے، تیسرا کہے، چوتھا کہے، بالاخره اثر ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اثر نہ ہو؟ یا حد اقل تم نے اگر اپنا منہ کالا بھی کرنا ہے تو جاؤ جا کر چھپ کر کرو، علنی طور پر اجازت نہ داری. خب ایسے امر بالمعروف ایک بنیادی ترین ارزش تھی کہ متاسفانہ ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. خب اس کا نتیجہ بھی ہے، معاشرہ یہی ہے. دیکھے روایت واقعا دیکھ رہا تھا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ دیکھے انسان ہل جاتا ہے واللہ، کہ امام علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت شعیب کو وحی کی کہ تمہاری قوم میں سے 1,00,000 بندوں کو عذاب کروں گا. 1,00,000 بندے میں 40,000 بد کردار ہیں اور 60,000 اچھے بندے ہیں. حضرت شعیب کہہ رہے ہیں کہ خدایا 40,000 تو ٹھیک، یہ 60,000 بندے. کہا کہ ہاں یہ 60,000 بندہ وہ ہے جو ان 40,000 بندوں کے ساتھ ماست مالی کرتا تھا، ان کے ساتھ سیٹنگ کر کے کھڑا ہوا تھا، بیٹا ہوا تھا، مداہنہ کرتا تھا. مداہنہ وہی روغن مالی ہے دیگے. اور میرے غضبناک ہونے پر وہ غضبناک نہیں ہو رہا تھا، میری حدود کو پامال کیا جا رہا تھا، لیکن یہ بے تفاوت تھا، خاموش تھا. لہذا ان بندوں پر بھی عذاب نازل کروں گا. تو ایسے واقعہ امر بالمعروف ہمارے یہاں اس طریقے سے. بہرحال حاشیہ ہو گیا. وہ واپس آتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ آغا جان امر مطلق طلب کو بیان کرتا ہے، امر مطلق طلب کو بیان کرتا ہے. دلیل یہی کہ آپ آتے ہیں امر کو تقسیم کرتے ہیں، طلب کو تقسیم کرتے ہیں، امر کو تقسیم کرتے ہیں واجب اور مستحب کی طرف. یہ تقسیم بہترین ادل و دلیل ہے کہ مطلق طلب کے لیے، کیونکہ وگرنہ تقسیم درست نہ ہوتی. امر واجبی اور امر استحبابی یہ خود بیان کرتا ہے کہ امر ایک عام معنی میں ہے، وگرنہ اگر امر فقط وجوب کے معنی میں ہوتا تو یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہی ہوتی. یہ خود تقسیم بہترین دلیل ہے. آخون جواب دیتے ہیں درست ہے یہاں پر تقسیم ہے، لیکن آپ کو کس نے کہا کہ یہاں پر مقسم اس اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے؟ امر کو آپ تقسیم کریں وجوبی اور استحبابی کی طرف، جو مقسم بنائے یہ امر، یہ کس نے کہا کہ یہ امر حقیقی مقصود ہے؟ امر کو عام معنی میں فرض کیا اور آپ نے اس کو تقسیم کیا وجوبی اور استحبابی کی طرف. یہ تو دلیل نہیں ہے کہ حتماً یہاں پر وہ امر حقیقی ہے، وہ امر حقیقی تقسیم ہو رہا ہے وجوبی اور استحبابی کی طرف. نہ، امر ایک مجازی معنی میں آپ استعمال کریں، مطلق طلب کے معنی میں مد نظر رکھا، پھر آپ نے کہا کہ یہ وجوبی ہے یا استحبابی ہے. روشن ہوا مطلب؟ خود تقسیم بما ہوا تقسیم یہ جو ہے یہ تو اس بات کی دلیل نہیں ہے نا کہ یہاں پر امر اس اپنے حقیقی معنی میں ہے، کیونکہ الاستعمال اعم من الحقیقت والمجاز. ایسے آخون کہہ رہے ہیں کہ خوب ہے، درست کہہ رہے ہیں. یہ ان کے ایک دلیل کا جواب. بعض نے ایک اور دلیل قائم کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آغا بھائی جب آپ کسی مستحب کام کو انجام دیتے ہیں، خوب اطاعت ہے نا، یہ کسی مستحب کام کو انجام دینا اطاعت ہے یا نا؟ اور ہر اطاعت فعل مامور بہ ہوتا ہے. مامور بھی کو آپ نے انجام دیا، لہذا آپ مطیع کہلاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مستحب کو انجام دینا اطاعت ہے، اور ہر اطاعت در حقیقت مامور بھی کی بجاوری ہوتی ہے. بس مستحبی بھی کیا ہے؟ مامور بھی ہے، یعنی اس کا امر ہوا ہے.
یہ دو دلیل دو. آخوند اس کا بھی جواب دے دو. آخوند کہتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہر اطاعت فعل مأمور بھی ہے، انجام مأمور بھی ہے، اس مأمور بھی سے کیا مراد ہے؟ اگر مأمور بھی سے معنی ہے حقیقی مراد لے رہے یعنی واقعاً اس کا حقیقی امر حقیقی ہوا ہے تو قبول نہیں کرتے. کس نے کہا؟ یہ کلیہ کہاں سے لائے ہو؟ کوئی آیت ہے، کوئی روایت ہے، کیا ہے؟ کوئی وحی منزل ہے؟ مأمور بھی ہے، حقیقی ہے. ہر اطاعت مأمور بھی ہے، حقیقی ہے، اس کو برا کلی کو نہیں مانتے. اور اگر مأمور بھی کو عام معنی میں استعمال کرو خوب دیکھیں پھر تو آپ کا استدلال نہیں بنتا. اگر مأمور بھی کو عام معنی میں استعمال کرو چاہے وہ امر حقیقی یا چاہے امر مجازی بھلے پھر درست ہے، پھر آپ کا دلیل نہیں بنتا. درست ہے؟ یہ اس طریقے سے رد کرتے ہیں آپ کو. الجہۃ الثالثہ لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتاً فی الوجوب. بعید نہیں ہے کہ لفظ امر فرماتے ہیں کہ حقیقت و وجوب میں. کیوں؟ لانسباق ہی انو عند اطلاق ہی. جب بھی آپ امر کو استعمال کرتے ہیں تو امر سے یہی وجوب آپ کے ذہن میں آتا ہے. جیسے ہی امر کا اطلاق کرتے ہیں تو اس سے یہ وجوب سمجھ میں آتا ہے. وَيُؤَيِّدُهُ اب مؤیدات ذکر کرتے ہیں. اور یہ کہ امر حقیقت وجوب میں اس کے مؤیدات قولہ تعالی فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ جو امر خدا کی مخالفت کرتے ہیں ان کو حذر کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. کہ وجہ تائید وغیرہ ذکر کی. وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک. اگر میری امت پر یہ مشقت کا باعث نہ بنتا تو ان کو مسواک کرنے کا امر کرتا. کہ وجہ تائید عرض ہوئی. وقولہ لبریرہ بعد قولہا اتأمرنی یا رسول اللہ. پیغمبر کا یہ کو لا بل انما انا شافعون. اب یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جو اتأمرنی یا رسول اللہ وہ وجوب کے لیے. الی غیر ذالک اس کے علاوہ اور بہت سارے موارد بھی ہیں. وصیحۃ یہ بھی یؤیدہ وصیحۃ الاحتجاج علی العبد ومؤاخذتہ بمجرد مخالفت امرہ وتوبیخہ علی مجرد مخالفتہ کما فی قولہ تعالی ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک. اور اسی طریقے سے تائید کرتا ہے کہ صحیح ہے احتجاج کرنا بندے پر اور اس بندے کا مواخذہ کرنا خالی اس بات سے کہ اس نے مولا کے امر کی مخالفت کی ہو تو اس کی توبیخ اور مواخذہ کرنا درست ہے. اور اسی طریقے سے عبد کی توبیخ کرنا علی مجرد مخالفت ہی جیسے اس نے خالی مخالفت کی ہے تو اس کی آپ توبیخ کر سکتے ہو. خوب اس کا مقصد ہے کہ پس امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. کما فی قولہ تعالی جیسے یہاں پر ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک کیونکہ تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں امر کیا تھا. یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ امر کیا ہے؟ وجوب کے لیے. یہ توبیخ وغیرہ اس نقطے کو بیان کر رہی ہے. تمام شد آتے ہیں ان لوگوں کے دلائل کی طرف کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ امر مطلق طلب کے لیے وَتَقْسِيمُهُ إِلَى الْإِيجَابِ وَالْإِسْتِحْبَابِ انما یکون قرینۃ علی ارادۃ المعنی الاعم منہ فی مقام تقسیمہ. درست فرماتے ہیں یہ دلیل ہمیں نہ دیں کہ یہ امر تقسیم ہوتا ہے وجوبی اور استحبابی کی طرف. نہ یہ امر کا وجوب اور استحباب کی طرف تقسیم ہونا یہ فقط اس بات پر قرینہ ہے کہ یہاں پر امر سے معنی عام کا ارادہ کیا گیا ہے. یہ جو تقسیم ہم کر رہے ہیں اس مقام تقسیم میں معنی عام کا ارادہ کیا گیا ہے. وصیحۃ الاستعمال فی معنی اعم من کونہ علی ناوی الحقیقت کما لا یخفی. اور یہ فقط قرینہ ہے اس بات پر قرینہ ہے. وصیحۃ الاستعمال فی معنی ایک لفظ کا ایک معنی میں کے اندر استعمال کا صحیح ہونا یہ اعم من کونہ علی ناوی الحقیقت یہ اعم ہے اس بات سے کہ ممکن ہے کہ جو ہے وہ کیا ہے حقیقت کے طور پر نہ ہو. ایسے صحت الاستعمال کو مبتدا بنے اعم کو نہیں کو خبر بنائے تو صحیح ہوگا. صحت الاستعمال عام ہے اسے.
وَأَمَّا مَا أُفِيدَ مِنْ أَنَّ الْإِسْتِعْمَالَ فِيهِمَا ثَابِتٌ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا کہ یہ دلیل بالکل ضعیف تھی جس کو میں نے خارج میں ذکر نہیں کیا. اگر ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت کے اندر واجب میں بھی استعمال ہوتا ہے, مستحب میں بھی استعمال ہوتا ہے. کتنا استعمال ہوتا ہے امر. خوب اگر آپ کہیں کہ امر فقط خصوصیت سے وجوب کے لیے تو پھر جن جگہوں پر استحباب میں استعمال ہوا ہے وہ مجاز ہوگا. اور حالانکہ بہتر ہے کہ اگر امر دائر ہو جائے حقیقت اور مجاز میں ایک طرف سے اور دوسری طرف سے اشتراک معنوی میں, تو بہتر ہے کہ آپ اشتراک معنوی کے قائل ہو جائیں. درست ہے. آخون کہہ رہے ہیں کہ بابا اس قسم کی استحسانی ترجیحات کو ہم نہیں مانتے. ہم 50 مرتبہ آپ کو ذکر کر چکے ہیں. بھئی یہ کیا دلیل ہے؟ یہ کس نے کہاں سے یہ بہتری آئی کہ اشتراک معنوی بہتر ہے حقیقت و مجاز سے؟ وَأَمَّا مَا أُفِيدَ اور یہ جو افادہ کیا گیا ہے کہ من ان الاستعمال فیہما ثابت, استحباب اور وجوب میں تو بابا استعمال ثابت ہے. اتفاق سے امر روایات اور آیات کے اندر وجوب سے زیادہ استحباب میں استعمال ہوا ہے, اکثریت اس میں ہے. بلے فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا, اور اگر یہ امر جو ہے وہ کہ وضع نہ کیا گیا ہو جو اس وجوب اور استحباب کے درمیان قدر مشترک ہے, اس کے لیے وجوب اور استحباب کے درمیان قدر مشترک کیا ہے؟ مطلق طلب. مطلق طلب یہ قدر مشترک ہے. اگر اس کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو تو لازم الاشتراک او المجاز, یا تو پھر آپ کہیں کہ وجوب کے لیے ایک مرتبہ وضع ہوا ہے اور استحباب کے لیے دوسری مرتبہ وضع ہوا ہے, یا کہیں کہ نہ فقط وجوب کے لیے وضع ہوا ہے اور استحباب میں مجازن استعمال ہو رہا ہے. خب یہ درست نہیں ہے, اچھا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی مرتبہ اشتراک معنوی کے قائل ہو جائے. وَأَمَّا مَا أُفِيدَ فَهُوَ غَيْرُ مُفِيدٍ, یہ جو انہوں نے افادہ کیا ہے دیکھئے فائدہ مند نہیں ہے. لِمَا مَرَّتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي الْجِهَةِ الْأُولَى وفی تعارض الاحوال, جہت اولا میں بھی اس کو نقطے کو ذکر کیا اور تعارض احوال کے بعد میں بھی ذکر کیا کہ بابا اس قسم کی استحسانی اور ظنی امور کو ہم قبول نہیں کرتے. یہ ہمارے اصول کی جسے کہیں نا صفائی ہے, یہ اصل مبحث سنیوں کے پاس بہت زیادہ تھے اس قسم کے ظنی اور استحسانی بیانات, کہ ہمارے علماء نے آہستہ آہستہ ہمارے اصول کو پالائش کیا, بالکل صاف کیا کہ ایسے بیانات ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے. فراج امونجا ببین والاستدلال بان فعل المندوب طاعت, اگر کوئی بندہ اگر یوں استدلال کرے کہ کسی مستحب کو انجام دینا اطاعت ہے, وکل طاعت فهو فعل المامور به, اگر ہر اطاعت مامور به کی انجام دہی ہے, والاستدلال فی ما لا یخفی من من الکبریٰ, بابا ایسے کبرا کو ہم قبول نہیں کرتے. کبرا کے اندر جو اشکال ہے وہ بالکل واضح طریقے سے, لو ارید من المامور بھی معنی حقیقی, اگر مامور بھی سے معنی حقیقی مراد ہو تو اس کبرا کلی کو نہیں مانتے کہ کل طاعت فهو فعل المامور به, ہر اطاعت مامور بھی یہ حقیقی کی انجام دہی ہے, نہ اس کو قبول نہیں کرتے. وَإِلَّا, اور اگر آپ کہیں کہ نہ بابا مامور بھی سے مراد معنی حقیقی نہیں ہے, اس صورت میں تو لا یفید المدعا, پھر تو دیکھیے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا. ایک جملہ صرف مجھے اجازت دیں, ایک جملہ عرض کروں کہ یہ کتاب دیجیے گا, یہ نیچے 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 نیچے, یہ ایک نقطہ اچھا ہے, اس کی طرف اشارہ کرنا بد نہیں ہے, اس بات میں ہم لوگ ہیں بھی صحیح, اچھا نقطہ ہے. اچھا, ایک تو مطلب جو اس امر کی بحث میں, یہ جو بحث یہاں پر تمام ہوئی, اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں پر بھی امر آیات اور روایات میں بیان ہوگا اور قرینہ وغیرہ کوئی نہیں ہوگا تو اس سے وجوب سمجھا جائے گا. مثلا جیسے یہ آیہ کریمہ دیکھیں آپ سورہ نساء کی, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, تو اس سے بھی آپ استدلال کر سکتے ہیں کہ ادائے امانت کیا ہے؟ واجب ہے. ان اللہ یأمرکم, ایسے بالکل صریح ہے, واضح ہے. اچھا, دوسرا نقطہ کہ جس کے لیے میں نے کہا کہ اس کو عرض کروں, وہ یہ ہے کہ اگر لفظ امر جہاں پر بھی کتاب و سنت میں آئے گا وجوب کے لیے, مگر یہ کہ کوئی قرینہ نہ ہو اس کے برخلاف.
اگر اس کے برخلاف کرینہ ہوگا تو پھر وہ وجوب پر دلالت نہیں کرے گا، ان تک موارد کو انسان دیکھے گا۔ ایک اور نقطہ، کبھی کبھار امر جو ہے وہ کیا ہے، مثلا امر ارشادی ہوتا ہے، وہاں پر بھی وہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ ایک نقطہ آپ آیات اور روایات میں دیکھیں، اکثر جگہوں پر جہاں پر ایک امر اور تکلیف ہو، اس کے بعد اس کی علت کو بھی، علت نہ، اس کے مثلا اثر کو بھی ذکر کیا جائے، وہ معمولاً امر جسے کہے نا کہ ارشادی ہوتا ہے۔ مثلا جیسے اکثر نہج البلاغہ کا ایک جملہ نقل کرتے ہیں نا کہ بھائی لشکر شام کو بعض لوگ گالیاں دے رہے تھے، درست ہے، لشکر شام والوں کو امیر المومنین کے بعض لشکر والے گالیاں دے رہے تھے، نہج البلاغہ میں بھی ہے۔ تو وہاں پر مولا نے کہا کہ نہ، تم ان لوگوں کو گالیاں نہ دو، پھر تمہیں بھی پلٹ کر گالیاں دیں گے۔ یہ والا جو امر ہے، اس امر کو ارشادی کہیں گے، یہ تعبدی امر نہیں ہے۔ یہاں پر مولا بعنوان مولا تعبداً ان کو متعبد نہیں کرا کہ تم گالیاں نہ دو، بلکہ گالیاں دو گے تو یہ نتیجہ اس پر باہر ہوگا۔ ایسے عوامر جو ہوتے ہیں اکثر جن میں اس قسم کی حکمت ذکر کی جاتی ہے، یہ عوامر ارشادی ہوتے، عوامر مولوی نہیں ہوتے۔ لہذا عوامر ارشادی کی مخالفت سے گناہ نہیں ہوتا، عوامر ارشادی کی مخالفت سے وہی اثر یہاں پر باہر ہوگا۔ بھائی تم اسے گالیاں نہ دو، یعنی شرعاً حرام نہیں ہے، لیکن وہ تمہیں پلٹ کر گالی دے گا، یہ نتیجہ ہوگا۔ اس نقطے کو مد نظر رکھا جائے۔ اکثر ہم اس نقطے کی طرف نہیں جاتے، روایات میں اکثر جگہوں پر جو یہ اس قسم کا ارشادی ٹائپ ہوتا ہے نا، تو وہاں پر ایسے ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ عوامر جو مأکولات اور مشروبات میں آتے ہیں، درست ہے، وہ عوامر بھی معمولاً عوامر ارشادی ہوتے ہیں۔ مثلا مأکول اور مشروب کے مصلحت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی اکثر یہ جو عوامر مأکولات اور مشروبات میں ہیں وہ اس مصلحت دنیاوی کی طرف ناظر ہے، نہ کہ وہاں پر عوامر وہ عوامر تعبدی ہوں۔ عوامر تعبدی نہیں ہوتے وہ، درست ہے۔ اچھا، بسا اوقات امر ہوتا ہے اور وہ امر اشارہ ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے حکم وضعی کی طرف، ایسے بھی ہوتا ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ مولا میرا کپڑا نجس ہو گیا ہے، مثلا پیشاب کا قطرہ لگا ہے، راستے سے گزر رہا تھا، تو میں کیا کروں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، جا کر اپنے کپڑے کو دھو، فاغسلہ مرتین۔ حالانکہ اسی امر میں بحث ہوگی، لیکن یہاں پر اگر لفظ امر کے ساتھ ہو تو یہ امر بھی ارشاد ہے کہ یہ تمہارا کپڑا نجس ہو گیا، اسی وقت تم اس کو استعمال کر سکتے ہو جب پاک کرو۔ اگر نماز وغیرہ پڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں پاک کرنا پڑے گا، لیکن اس امر کا معنی یہ نہیں ہے کہ تعبداً حتماً مجھے پاک کرنا ہے اسے، اگر پاک نہیں کروں گا تو گناہ گار ہو جاؤں گا۔ میں کپڑے اتار کر پھینک دیتا ہوں، اصلا استعمال ہی نہیں کرتا، مرضی ہے میری۔ یہ امر اشارہ ہے اس نقطے کی طرف کہ بابا یہ چیز نجس ہے۔ اکثر یہ جو احکامات آپ دیکھتے ہیں نا، نجاسات کی بات آتی ہے کہ نجاسات 10 ہیں، خب ایسے کوئی آیت اور روایت تو نہیں ہے کہ یا ایھا المؤمنون ان النجاسات عشرۃ، ایسے تو نہیں ہے۔ یا مثلا اس طریقے سے بھی تو نہیں ہے روایات کہ اکثر کہا گیا ہو کہ مثلا یہ چیز نجس ہے، یہ چیز نجس ہے، یہ چیز نجس ہے، ایسے تو نہیں ہے۔ بلکہ اگر اکثر اوقات قرآن کے اندر دوسری جگہوں پر لفظ نجسن استعمال ہوا ہے تو وہ فقہاء کی اصطلاح میں استعمال نہیں ہوا۔ انما المشرکون نجسون، وہاں پر وہ عرفی معنی میں استعمال ہوا کہ یہ لوگ پلیت ہے، رجس ہے ان کے اندر، یہ مشرک ہے، ایسے ہے، نہ کہ یہ فقہاء کا معنی جو فقہاء کی اصطلاح میں نجاست کہتے ہیں اس معنی میں استعمال تھوڑی ہوا۔ اسی لیے اکثر لوگ جو کفار کی نجاست کے لیے اس آیہ کریمہ سے استدلال کرتے ہیں تو معمولاً ہمارے فقہاء اس کو رد کرتے ہیں کہ نہ، یہ استدلال تام نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ انما المشرکون نجسن میں اس نجسن سے یہ نجاست والا معنی ہے؟ نجسن یعنی قذارت معنوی رکھتا ہے، رجس رکھتا ہے اپنے اندر، یہ معنی مراد ہے۔
تو یہ لوگ جو نجاسات کو سمجھتے ہیں کہاں سے سمجھتے ہیں؟ وہ ان عوامر سے سمجھتے ہیں. ایک بندہ گیا, اس نے کہا کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ, من باب المثال عرض کر رہا ہوں, آغا میں مثلا الیاذ باللہ کوئی بندہ حرام کام سے مجنب ہوتا ہے, پسینہ آیا, میرے کپڑے گیلے ہو گئے, تو امام نے کہا کہ نہ, ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اب یہاں سے کیا سمجھ میں آیا کہ پس یہ والا جو پسینہ ہے حرام سے تو مجنب ہوا ہے, یہ والا پسینہ کیا ہے؟ نجس ہے. اس طریقے سے اکثر مواقع پر جو ہم نجاسات کو سمجھتے ہیں اس طریقے سے سمجھتے ہیں. تو ایسے فقہا وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ تعامل کرتے ہیں. اللہ نقطہ بدی نبود. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.